الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود. میری محترم مائیں اور عزت مآب بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اسلامک نیا سال میں پہنچایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل ہے کہ اس نے اپنے فضل سے ایک اور موقع عطا فرمایا، ایک اور چانس نے ہمیں زندگی کا عطا فرمایا. تو نہ جانے کتنے لوگ جو ہے 1443 ہجری میں گزر گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے. اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے صرف جو ہے بوڑھے مر گئے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے صرف بیمار آدمی مر گئے. ہمارے سامنے ہر طرح کے لوگ، مرد ہے، جوان ہے، بچے ہیں، ہر ایک کو ایک دن موت آتی ہے. تو وہ فکس ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ کون کب مرے گا، کس کو کب دنیا سے اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے، اللہ کو معلوم ہے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو نہ 1 منٹ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا. لا يستأخرون، نہ لیٹ ہوگا نہ جلدی ہوگی. ولا يستقدمون، برابر ٹائم پہ موت آئے گی اور ہر انسان دنیا سے رخصت ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک چانس دیا ہے جینے کا. اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس برس سے فائدہ اٹھائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی جہاد پر گیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا. اور ایک آدمی 1 سال بعد رخصت ہو گیا. 1 سال کے بعد گزر گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دونوں میں سے درجہ کس کا زیادہ ہے، کس کا درجہ بڑا ہوا ہے؟
تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ جو آدمی شہید ہوا ہے اللہ کے راستے میں اس کا درجہ بڑا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی جان کو قربان کر دیا اور اللہ کے لیے شہید ہوا، اس کا درجہ بڑا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، جو آدمی 1 سال زندہ رہا ہے، 1 سال اس نے نیکیاں کیا ہے، اس کا درجہ بڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1 سال کا ڈیفرنٹ ہو گیا دونوں میں، اس کو 1 سال کی نیکیاں زیادہ کرنے کا موقع مل گیا۔ 1 سال کی نمازیں، ظاہر ہے کہ 5 نمازیں ڈیلی، 1 سال کے روزے 30 روزے، پھر نفل روزے، پھر تلاوت، پھر جو ہے ذکر اور نیکیاں، صدقہ، خیرات، استغفار۔ ظاہر ہے کہ 1 سال آدمی زندہ رہا تو اس کو بہت نیکیاں حاصل کرنے کا موقع مل گیا۔ تو 1 سال جس کو زندگی ملی ہے وہ بعد میں فوت ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا درجہ بڑا ہوا ہے، اس لیے کہ 1 سال اس نے نیکیاں زیادہ کمایا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو زندگی دی ہے، ایک نیا سال دیا ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت گولڈن چانس ہے، نیکیاں کرنے کے لیے گولڈن چانس ہے اللہ کی طرف سے۔ تو موت جو ہے وہ کب آئے گی کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی لقمہ اٹھاتا ہے، اندر جائے گا یا نہیں کوئی بھروسہ نہیں، اندر پہنچائے گا، لقمہ ہضم ہوگا، لقمہ وہ طاقت بنے گا، بکا، لقمہ بکا، کھانے کا بکا اٹھاتا ہے، اندر جاتا کہ نہیں کی، اور وہ جانے کے بعد آدمی کو طاقت بنے گی یا وہ لقمہ اندر جا کر کے آدمی کو بیمار کرے گی، کوئی نہیں بتا سکتا۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ لقمہ جو اٹھایا ہے اس کے منہ کے اندر اترے گا یا نہیں کوئی بھروسہ نہیں، اس بیچ میں بھی موت آ سکتی ہے۔ آدمی پانی پینے کے لیے گلاس اٹھایا ہے تو کوئی بھروسہ نہیں کہ پانی جو ہے اس کا اندر چلا جائے گا، پانی جو ہے اس کے پیٹ میں چلا جائے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کے بیچ میں بھی موت آ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز ایسا ادا کرو گویا کہ یہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد ہم دوسری نماز تک جیتے کہ نہیں کی کیا معلوم۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں ایک نماز میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ دوسری نماز میں نہیں ہوتا۔ تو جیسا کہ ابھی جو ہے ہمارے مسجد کے متولی صاحب کی بیوی شمیم خان کی اہلیہ، شفیع اللہ خان کی بیوی، وہ بتا رہے تھے کہ ان کی والدہ صبح میں ان سے بات کیا اور جو ہے کچھ مجھے طبیعت خراب ہے، مجھے الٹی ہو رہی ہے، کچھ دوا دے دو، بولے اچھی طرح بات کیے، چلتے پھرتے، کوئی بیماری نہیں، کوئی ہاسپٹل نہیں، شوگر نہیں، بی پی نہیں، کچھ نہیں، لیکن کیا ہے فوراً جو ہے گزر گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بیٹے خود پریشان ہے، ہماری امی کو کیا ہو گیا، ہماری امی بات کری، ابھی بات کرنے والی، چلنے والی، پھرنے والی، اور دیکھتے دیکھتے خاموش ہو گئے۔
کیا گارنٹی ہے موت کا؟ کوئی پتہ نہیں، چلتے پھرتے جو ہے کب آ سکتی ہے موت، اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور اللہ کے جیسا کہ ہم جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں اذان دی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سیدھے کان میں اذان، اور لیفٹ کان میں، بائیں کان میں اقامت دی جاتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ نماز ہو گئی، اقامت ہو گئی، اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی تو نماز کے واسطے اب لیٹ نہیں ہے، نماز کھڑنے والی ہے بالکل۔ تو موت کا بھی ایسا ہی ہے مسئلہ، ہماری اذان ہو چکی ہے، اقامت بھی ہو چکی ہے، یعنی جب ہم پیدا ہوئے تو کان میں اذان اور سیدھے کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کہی جا چکی ہے، اب صرف نماز کا انتظار ہے، یعنی جنازے کی نماز میں اس لیے جو ہے اقامت بھی نہیں نہ اذان بھی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلے ہی کان میں دے چکے ہیں۔ تو موت جو ہے بہت ہی قریب، ہر انسان جو ہے اپنے موت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اس نے جو زندگی لایا ہے وہ زندگی اپنی ختم کرتے جا رہا ہے، کوئی 60 سال کے لیے، کوئی 50 سال کے لیے، کوئی 20 سال کے لیے، کوئی 80 سال کے لیے دنیا میں رہنے کے لیے آیا، اسٹے کرنے کے لیے آیا، تو یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، ایک وقت ہے، ایک پیریڈ ہے، عمل کا پیریڈ ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو شخص نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت، وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا، ضرور بالضرور ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے۔ تو جو بھی اللہ کے حکموں کے مطابق، شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اسے دنیا میں جنت کا مزہ دیں گے، اس کی دنیا کی زندگی بہت ہی پرسکون رہے گی، اس کی دنیا کی زندگی بہت ہی اچھی گزرے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ جو اسلامک نیا سال، محرم کا مہینہ، اسلام کا یہ نیا سال اسی سے شروع ہوتا ہے، اور اس موقع پر لوگ خوشیاں مناتے ہیں نیو ایئر کے نام پر، نیا برس ہے، انجوائے کرو، نیا برس ہے، کپڑے پہنو، نیا برس ہے، مٹھائیاں کھاؤ، نیا برس ہے، کیک کاٹو، نیا برس ہے، اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کرو۔ حالانکہ افسوس کرنے کا مقام ہے، اس لیے کہ خوشی کا موقع نہیں ہے، ایک برس گزر گیا آدمی کا تو وہ خوشی منانے کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں جتنا عمر لایا ہے دنیا کے اندر، اس کا 1 سال دنیا کی ختم ہو گیا، کم ہو گیا۔ مثلا 20 سال کوئی آدمی زندہ رہے گا، انہیں 15 سال کا ہو گیا تو مطلب اس کے 5 سال باقی ہے، اور اگر 2023 ہو گیا نیکسٹ ایئر تو جو ہے انہیں اب اس کے 4 سال باقی رہیں گے، اور یہ خوشی مناتا ہے، میں 16 سال کا ہو گیا، میں 18 سال کا ہو گیا، میں 50 برس کی ہو گئی، خوشیاں منا رہا ہے، حالانکہ افسوس کرنا چاہیے اسے، اس لیے کہ اس کے لائف میں سے جتنے سال تھے وہ
کم ہو رہے ہیں، کم رہے ہیں، تو افسوس کا مقام ہے، افسوس کرنا چاہیے۔ لیکن لوگ الٹی ہی چال چلتے ہیں، دیوان گانے عشق، یعنی لوگ الٹے ہی کام کریں گے۔ خوشی کی کوئی بات نہیں ہے وہاں پر، لیکن نئے سال کے نام پر خوشیاں منائیں گے، برتھ ڈے کے نام پر خوشیاں منائیں گے، اور سالگرہ کے نام پر خوشی منانے کا موقع ہی نہیں ہے۔ خوشی کے موقع الگ ہے، اللہ کے رسول نے عید کے موقع پر خوشی منانے کا حکم دیا ہے۔ تو جمعہ ہے، جمعے کے دن جمعہ عید المومن، مومن کا عید ہے، خوشی کا دن ہے، تو اس میں خوشی منانا چاہیے، عید میں خوشی مناؤ۔ لیکن ہم لوگوں کے خوشی کے دن بھی بدل گئے، غیروں کے ساتھ رہتے رہتے غیروں کا کلچر ہمارے اندر، ہماری زندگی میں داخل ہو گیا۔ تو جیسے وہ لوگ ایک افسوس کی چیز کے موقع پر خوشی منا رہے ہیں، ہم بھی ان کا دیکھا دیکھی افسوس کے موقع پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ افسوس کرنے کا وقت ہے وہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں بیان کرتے تھے، تو مردوں کو دین کی باتیں معلوم ہوتی تھی، لیکن عورتوں نے بھی تقاضا کیا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں بھی دین کی باتیں سنایا کریں، ہم بھی دین کی باتیں سننا چاہتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ مردوں کو تو سناتے ہیں لیکن ہم کو نہیں سناتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت نکالے عورتوں کے لیے خاص کر، اور عورتوں میں جا کر آپ نے وقت کے مطابق بیان کیا، وقت کے مطابق آپ نے عورتوں میں خطاب فرمایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن غریب لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے، یعنی مجھے دکھایا گیا کہ کون کون لوگ جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ غریب لوگ جنت میں پہلے جائیں گے مالداروں کے مقابلے میں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے میری امت کے عورتوں کو زیادہ جہنم میں دیکھا ہے۔ عورتیں بہت رونے لگی، اے اللہ کے رسول کیوں ایسا کیوں ہے، اور ہم کیسے جہنم سے بچ سکتے ہیں، جہنم سے ہم کیسے بچیں، کیسے جو ہے جہنم سے اپنے آپ کو محفوظ کرے، کیا عمل کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امانت داری، تم امانت دار بن جاؤ، امانت کی حفاظت کرو تو تمہیں جنت میں جاؤ گے۔ امانت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان دیا ہے وہ بہت بڑی امانت ہے، اور جو حیا اور جو پردہ دیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی امانت ہے۔ اس کی حفاظت کرنا، جب تک شادی نہیں ہوتی عورت اپنے ماں باپ کی امانت ہے، وہ اپنی ذات کو، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اور جب وہ اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے شوہر کی امانت ہے، شوہر کے ساتھ خیانت نہ کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو
خاص کر یہ حکم دیا کہ تم امانت کی حفاظت کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جنت میں ڈالیں گے، جہنم سے بچائیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے بھی ارشاد فرمایا تم اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت جیسے کرنا چاہیے، جیسے بڑی عورتیں یا اللہ والی عورتیں اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھی، ویسا ہم آج اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر رہے ہیں۔ جیسا کہ اگر بچے کو کوئی ضرورت ہوتی ہے تو عورت، یعنی جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو عورت کیا کرتی ہے، تم ابا جا کو پوچھو، کوئی بھی چیز کی ضرورت ہے، پین کی ضرورت ہے، پینسل کی ضرورت ہے، لکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، سائیکل کی ضرورت ہے، گاڑی کی ضرورت ہے، تو بچہ کیا کرتا، امی کو پوچھتا، امی کیا کرتی، جاؤ تمہارا ابا سے مانگو، تمہارا ابا ضرورت پورے کرتی۔ تو اب وہ ابا سے مانگتا ہے، یعنی بچہ جب تک بچہ تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ میری ضرورتیں امی پورا کرتی ہے، اور جب وہ بڑا ہو گیا تو اب امی نے اسے یہ سکھایا کہ اس کی ضرورتیں جو ہے ابا پورا کرتے ہیں۔ اب اور بڑا ہو گیا بچہ، ابا مجھے گاڑی ہونا، تو ابا بولتے ہیں دادا کے پاس بہت پراپرٹی ہے، پیسہ بہت ہے، جنگلہ بیچے، پیسے بہت ہے، تھوڑا جنگل بیچے، دادا کنے لاکھا کروڑوں روپے ہے، چاہے وہ دادا پوچھو انہوں دے دے رہتے۔ ابا کیا کرتے، دادا کنے بیچتے۔ اب کیا بچے کا وشواسن کیا ہوتا، ہاں دادا میری ضرورت پورا کرتے۔ تو ہماری تربیت ایسی چل رہی ہے، تو جبکہ ہم کو حکم یہ ہے کہ اللہ ہماری ضرورتیں پورا کرنے والا ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، چاہے چھوٹا ہو، چاہے ماں کی ضرورت ہو، چاہے بچے کی ضرورت ہو، دادا کی ضرورت ہو، ابا کی ضرورت ہو، ہر ایک کی ضرورت۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کو پالنے والا ہے۔ تو سب کو پالنے والا اللہ ہے، سب کو کھلانے والا، سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے۔ لیکن ہم کیا ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے والا جو ہے وہ دوسروں کو سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی، جیسا کہ ایک اللہ والی کا واقعہ ہم نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، شاید 100 بار بھی سنے ہوں گے، یا 200 بار سنے کی معلوم نہیں، 500 بار بھی سنے ہوں گے۔ لیکن واقعی عورتیں جو ہے کیسے اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھی، چھوٹے بچے ہی ہے، بچپن ہی میں جو ہے اس کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں، اللہ سے کنیکٹ کر رہے ہیں، اس کا رشتہ اللہ سے کنیکٹ کرنے کے لیے ماں کیسی تربیت کر رہی ہے اس کو۔ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہم بارہا سنتے ہیں کہ ماں نے بچے کا تعلق اللہ سے جڑ جائے اس کے لیے ماں نے ایک آئیڈیا کریٹ کیا اور کہا کہ بچے تو نماز پڑھ، اللہ تجھے شکر دے گا، اللہ تجھے شکر دے گا۔ تو بچہ چھوٹا ہے اور ماں جو ہے بچہ وضو بنا کر آنے سے پہلے
مصلے کے نیچے شکر رکھ دیتی، شکر کی پوڑی بن کو رکھ دیتی تھی، اور بچہ نماز پڑھتا، مصلا اٹھاتا اور شکر کھاتا. یعنی ماں جو ہے بچے کی تربیت کر رہی ہے کہ شکر کون دیتے؟ اللہ دیتے. ہمیں شکر کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، کہاں بھیجتے؟ ابا کنے جاؤ، دادا کنے جاؤ، ماں کنے جاؤ، ان کنے جاؤ، ماموں کنے جاؤ، چاکلیٹ ہونا ماموں کنے جاؤ، ان کنے جاؤ. ہماری تربیت کا یہ حال ہے. وہاں میرا بچہ اللہ سے مانگنے والا بن جائے، یہ ماموں سے نہ مانگے، یہ ابا سے نہ مانگے، یہ جو ہے دادا سے نہ مانگے، دادی کو تنگ نہ کرے کہ مجھے یہ دلاؤ وہ دلاؤ. ماں تربیت کر رہی ہے اپنے بچے کی کہ اللہ سے مانگنے والا بن جائے، اللہ کے اوپر اس کا یقین آ جائے. چھوٹے بچے کو ماں جو ہے تربیت کر رہی ہے. ہم کیسے کر رہے ہیں اپنے بچوں کی تربیت؟ تو یہ ہوتی ہے تربیت. مائیں اپنے بچوں کو ایسی تربیت کیا کرتی تھی، اس لیے اللہ والے بنتے تھے. اب کیسی تربیت کر رہی ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے ہم سب جانتے ہیں. اب اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے. اللہ پالنے والا ہے، وشواسم بھی نہیں ہے. اللہ سب کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، نہیں ہے وشواسم. نوکری مجھے پالتی ہے، دکان پالتا ہے، کھیتی پالتی ہے، جاب کے ذریعے سے گھر چلتا ہے. اللہ کے اوپر یقین نہیں، وشواسم نہیں. اس لیے جو ہے مردوں کو عورتیں نماز کو نہیں بھیجتی. تو نماز پڑھنے گئے تو کما کو کیوں لانا اور کون کھلانا؟ تو کچھ مرد جو ہے بیچارے جماعت والوں کی وجہ سے، جماعت میں جا کو آنے کی وجہ سے اگر اس کا ذہن بھی بن جاتا ہے تو بیچارے روک دیتی ہیں ان کو. تو وہاں بچے کو ماں سکھا رہی ہے کہ بچے تیری ضرورت تجھے اللہ ڈیلی شکر دے گا اگر تو نماز کی عادت ڈالنے کے لیے. دیکھو کیسی پلاننگ کر رہی ہے ماں بچے کو نماز کی عادت ڈالنے کے لیے. ہمارے پاس کوئی پلان ہے؟ بچے کو اچھا بننے کے لیے ہم کیا کوئی کوشش کرتے ہیں؟ کوئی پلان بناتے ہیں؟ نہیں بناتے. ہمارے کو فکر ہی نہیں اس کا. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو. 7 سال کی عمر میں نمازی بننے کا، نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. اسکول میں ایڈمیشن اسے بعد میں کرو، پہلے اس کو نماز میں ایڈمیشن کرو. نماز جیسی مسجد میں اس کا ایڈمیشن دلاؤ. مسجد میں ایڈمیشن ہو جائے گا تو یہ انسان بنے گا، یہ اللہ کا بندہ بنے گا، اللہ والا بنے گا. تو وہ ماں اپنے بچے کو نماز کی عادت سکھانے کے لیے کہ میرا بچہ ایک تو نماز کا عادی بنے گا اور اس کا یقین اللہ سے ہونے کا بنے گا. اللہ دینے والے ہے، اللہ مجھے شکر کھلائے گا، یعنی ہر ضرورت اللہ پورا کرے گا. شکر ایک ضرورت ہے اور بچوں کی خاص ضرورت. میٹھا کا تو بچوں بڑا راضی. دوسرا املی بھی رکھ سکتی تھی ماں، نہیں تو گوشت بھی رکھ سکتی تھی، لیکن بچوں کیا میٹھا راضی. چاکلیٹ کا تو بڑا راضی. تمہیں دوسری چیزیں کھلائے تو نہیں لے گا، اچھی اس سے مہنگی چیز تمہیں جو ہے بچے کو دلاؤ اور دکھاؤ، وہ جو ہے چاکلیٹ کی طرف ہی، چاکلیٹ 1 روپے کا چاکلیٹ ہی پسند کرے گا. کیوں؟ کہ وہ راضی اسے، میٹھا کا تو راضی اسے. تو اسی لیے جو ہے ماں شکر جو ہے مصلے کے نیچے رکھتی ہے ڈیلی.
اب جو ہے ڈیلی بچہ وضو بنا کے آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور ماں پہلے سے جو ہے مصلی کے نیچے شکر چھپا کے رکھتی ہے۔ اس زمانے میں چاکلیٹ نہیں ہوتے تھے تو شکر رکھتی تھی۔ اس زمانے میں چاکلیٹ رکھ کے تمہیں بھی بنا سکتے ہیں نا، اپنے بچوں کو نماز کی عادت بنا سکتے ہیں نا، نماز کی عادت بچوں میں پیدا کر سکتے۔ بچہ اگر تم نماز پڑھو گے تو تم کو اللہ چاکلیٹ دے گا، ڈیری ملک دے گا، 5 اسٹار دے گا، بنا سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہے، ہمارے اندر جذبہ رہنا، ہمارے اندر فکر رہنا کہ میرا بچہ بھی نمازی بن جائے، میں بھی نمازی بن جاؤں۔ فکر ہو تو بہت کچھ کر سکتا ہے، فکر نہیں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو وہ ماں بچے کو ڈیلی جو ہے نماز کی عادت بنانے کے لیے شکر اس کے مصلی کے نیچے رکھتی ہے، اور وہ بچہ ڈیلی نماز پڑھتا ہے، شکر کھاتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے شکر کھلایا۔ تو اب اس کا یقین بھی بن رہا ہے ایک طرف کہ اللہ کھلاتے ہیں، اور دوسری طرف نماز کی پریکٹس بھی ہو رہی ہے، نماز کی عادت بھی بن رہی ہے، بچہ نمازی بن رہا ہے۔ تو دو کام ہو رہے وہاں پر۔ ایک دن ایسا ہو گیا کہ ماں کہیں فنکشن میں گئی، کہیں پروگرام میں چلی گئی، بچہ مدرسے سے اسکول سے آیا، ماں نہیں ہے، روٹین کے مطابق ڈیلی عادت کے مطابق وہ وضو بنایا، نماز ادا کیا، اور مصلی اٹھا کر دیکھا شکر رکھا ہوا تھا، کھا لیا۔ جبکہ ماں جو ہے، ماں شکر رکھنا وہ روز بھول گئی، اس لیے کہ ماں نہیں ہے، ماں فنکشن میں گئی ہوئی ہے۔ اب ماں ادھر جو ہے پریشان ہے، ماں ادھر پریشان ہے کہ آج میرے بچے کو میں شکر رکھنا بھول گئی، تو میرے بچے کا یقین خراب ہو جائے گا۔ میں نے اسے یہ سکھایا ہے کہ تو نماز پڑھے گا تو تجھے اللہ شکر کھلائے گا۔ آج جو ہے بچے کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ میری ماں مجھ سے جھوٹ بولتی تھی، تو آج اگر وہ وضو کر کے نماز بھی پڑھے گا اس کو شکر نہیں ملے گی۔ تو ماں نے وہیں سے جو ہے دعا کیا، اے اللہ مجھے ذلیل نہ فرما، اے اللہ میرے بچے کا یقین خراب مت فرما۔ دوڑی آئی کہ کیا چلا، کیا ہوا، کیا نہیں، دیکھیں گے۔ بچہ نماز پڑھ کے آرام سے کھا کے سو رہا ہے۔ ماں نے پوچھا کہ بچے نماز پڑھ لیے؟ کہا امی جی پڑھ لیا۔ شکر مل گئی؟ شکر کھائے؟ کہا ماں کھایا۔ لیکن ماں آج جو شکر میں نے کھایا ہے، اتنے دنوں تک جو شکر کھاتا تھا وہ اتنے دنوں کی شکر کا ٹیسٹ الگ ہے، اور آج کی شکر کا ٹیسٹ الگ ہے۔ یعنی اتنا ٹیسٹ والا شکر میں نے آج تک نہیں دیکھا، نہیں کھایا میں۔ تو ماں شکر ادا کی اللہ کی کہ اللہ نے میری عزت کی لاج رکھ لی۔ تو ایسے تربیت کیا کرتے تھے عورتیں، اپنے بچوں کی تربیت ایسا کیا کرتی تھی۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو ہیئر سٹائل کیسے بنا رہے ہیں، بچوں کے ہیئر سٹائل ابھی بچے کو معلوم بھی نہیں ہے کیسے جو ہے کٹنگ، کیسے بال رکھنا چاہیے، لیکن اس کو جو ہے عجیب کٹنگوں میں سجا رہے ہیں، اور نارمل کٹنگ بنا لے کے آئے تو اس کو تانا مل رہے ہیں گھر سے، کیا یہ کٹنگ ہے، فیشن ہیرو جیسا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی بڑی ذمہ داری دی ہے، ماؤں کے
ماؤں کے گود ہی سے پیغمبر پیدا ہوتے تھے، ماؤں کے گود ہی سے بڑے بڑے اللہ والے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر وہ خوبی اور وہ کمال رکھا ہے جو مردوں میں بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ فیکٹری ہے، آپ پروڈکٹ جو ہے آپ ہی کے اندر پروڈکٹ ہوتا ہے، چاہے ولی ہو، چاہے عالم ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے دین کا کتنا بڑا داعی کیوں نہ ہو، وہ آپ کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نیک رہیں، آپ پاک صاف ستھرا رہے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے اور 5 وقت نماز کا اہتمام کرے۔ میں آج ہی جمعے میں کہہ رہا تھا کہ ایک ہندو نے ریسرچ کر کے یہ بتایا کہ عرب کے اندر پاگل خانے نہیں ہوتے، مینٹل ہاسپٹل نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ بتاتا ہے کہ کیونکہ عرب میں لوگ نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز ادا کرنے والے چونکہ سر ان کا جھکتا ہے اللہ کے سامنے، تو سر کی بیماریوں سے اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو کتنا بڑا فائدہ ہے یہ، آدمی جو ہے ڈپریشن میں نہ چلا جائے، پاگل نہ ہو جائے، اور برین کینسر سے بچ جاتا ہے، یا برین ٹیومر، کیسی بیماریاں ہیں۔ سر ہمارا جنکشن ہے، سر ہمارا جنکشن ہے، باڈی کا جنکشن ہے۔ سر صحیح ہے، دماغ صحیح ہے، برین صحیح ہے، سارے اعضاء صحیح رہیں گے، ہاتھ بھی صحیح کام کرے گا، پیٹ بھی صحیح رہے گا، اور جو ہے ہاتھ بھی صحیح رہے گا۔ اور اگر سر میں بیماری آ گئی، بلڈ جو ہے سر میں رک گیا تو ہو گیا کام ختم۔ وہ خالی بلڈ ڈیلی چلتے تھا، ذرا جم گیا تو ہو گیا آدمی کا قصہ ختم۔ کیا ہو تو بلڈ ٹک گیا کرتے، برین کینسر کتے، وہ کتے، یہ کتے، کیا گیا کی بولتے، اور پیسے وصول کرتے، کوئی گارنٹی بھی دیتے نہیں، بول سکتے نہیں یہ تو جیتا نہیں تو جاتا۔ تو یہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے کی برکت سے سر کی بیماریوں سے اس کی حفاظت ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے سامنے وہ سر جھکاتا ہے، اور اللہ کے سامنے جو سر جھکتا ہے اللہ اسے ذلیل ہونے نہیں دیتے۔ اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو کو جو ہے اسے سر کی وجہ سے، سر کے پرابلم کی وجہ سے دیوانہ ہو کر ڈپریشن میں جا کر، یا جو ہے دوسری بیماریوں میں مبتلا ہو کر مرنے سے اللہ حفاظت کرتے اس کی، یہ یقین ہونا ہمارا۔ تو انہیں ہندو سے کیا ضرورت ہے مسلمانوں کی عبادت کے بارے میں سرچ کرنے کی؟ وہ تو اس کو تو چاہیے کیا جو ہے یوگا کرے تو کیا فائدہ ہے، یہ بولنا چاہیے تھا اس کو۔ واکنگ کرے تو کیا ہے، کیا ملتا ہے، جاگنگ کرے تو کیا ملتا ہے، اسپورٹس کھیلے تو کیا ملتا ہے، اس کے اوپر ریسرچ کرنا تھا۔ لیکن انہیں اپنی چیزوں کو چھوڑ دیا اور اسلام کی چیز کا ریسرچ کیا، تو یہ بتا رہا ہے کہ اسلام حق ہے، نماز حق ہے، قرآن حق ہے، یہ بتا رہا ہے، یہ معلوم ہو رہا ہے اس سے۔ لیکن آج ہمارے کو نماز کی قدر نہیں، نہ نماز پڑھتے نہ دوسروں کو پڑھنے دیتے، نمازیوں کو بھی تانا دیتے لوگ، نماز دارا، ہمیں دنیا دارا۔ نماز دارا کہ تو کیا آسمان سے آئے کیا انہوں کیا الگ مخلوق ہے کیا؟ تانا ملتا ہے نماز پڑھنے والوں کو، عجیب لوگ ہیں۔ نماز پڑھے تو تعریف کرنا چاہیے، ان کی ہمت افزائی کرنا چاہیے کہ وہ جو ہے اپنے کام بھی کر رہا ہے اور دکان بھی کر رہا ہے، جاب بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ لیکن لوگ تانا دیتے ہیں نماز پڑھنے والے کو۔ تو
میری مائیں اور بہنیں نمازوں کی پابندی شروع کرے. کب تک ہم ایسے ہی غفلت میں زندگی گزاریں گے؟ نماز میں اذان بھی ہو رہی، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف. مولوی صاحب کیا بولتے ہیں؟ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ. تو نماز میں کامیابی ہے. ہمیں کہا کہ جو ہے پیشن میں کامیابی سمجھتے ہیں. سننا زیادہ پورا انگ پورا سننا کر لیے تو سمجھ بڑا کامیاب ہو گئے، بہت اچھا ہے. کس کے پاس بھی نہیں محلے میں میں کامیاب عورت سمجھتے، لیکن اللہ اس میں کامیابی ہے بول کو نہیں بولے. نماز میں کامیابی ہے، نماز میں عزت ہے، نماز میں صحت ہے، نماز میں برکت ہے، بے شمار فائدے ہیں. اس لیے میری مائیں بہنیں، ہم نمازوں کو پابندی سے ادا کرنے والے بنے. نماز جب تک ہم اذان ہو رہی ہے، یہ بھی کالا ہے.